پہ ہیں، رب کے محبوب نے انعام بڑے دیے. فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہو اس کے لیے موت کیسی ہے؟ فرمایا جس طرح مکھن میں سے بال نکل، روح نکلتی ہے، جس کے بدن سے نکلی پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ روح لینے والا فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا السلام علیکم، اللہ کے بندے یا بندی تجھ پر اللہ کا سلام ہو. اکیلے نہیں آتا، فرشتوں کی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر، سنے نبی کی حدیث ہے. اور کیا کہتا ہے کہ دیکھ نورانی شکلیں، نورانی مشعلیں آ کر استقبال جب کرتے ہیں، روح جب فرشتہ وہ نکالے گا پھر عمل کیسا کرے گا؟ بڑا پیار کا اظہار کرے گا. پھر اس کی روح کو تو نورانی تشتری میں رکھ کر اللہ کے حریم نہاد میں پیش کیا جاتا ہے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یارو مرنا سب نے ہے، لیکن موت ایسی پھر طلب کرو نا کہ جس کا ذائقہ بھی بڑا پیارا. ایسی موت کے طلبگار رہے، مانگنی موت آتی ہے، آنی چاہیے. اور دیکھیے حدیث مبارکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک دیکھیے. آپ دعا فرماتے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور شہر مصطفیٰ میں دینا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ مقام ایسے ہیں وہاں کی موتیں انسان کو اجر دیتی ہیں، بلکہ یہ نہیں، آگے چلیے، کچھ قبریں ایسی ہیں کہ ان کے پڑوس میں بندہ دفن ہو جائے تو اس کے صدقے رب کرم کر دے. حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے تو بس ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا ہوا، نہ نبی ابھی اپنی جیسا، خود نبی جیسا، نہ ولی کی تمیز، نہ نبی کا احترام، نہ اکرام، نہ اہل بیت کی شان، نہ صحابہ کی عقیدت. سنو عقیدہ مضبوط کرو، واللہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، سن لو کہ نیکوں کے قریب اپنے مردوں کو دفن کرو. یا اللہ عمل جب اپنے لینے ہیں تو نیکوں کے پڑوس میں کیا فائدہ؟ تو حدیث یہ بتلاتی ہے کہ جہاں اللہ کے ولی دفن ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مومن کامل کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اگر وہاں تمہارے مردے بھی دفن ہو گے پڑوس کے صدقے وہاں تمہیں بھی حق مل جائے گا. بہرحال عزیزان گرامی قدر، پھر پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں سو کر نہیں جاگ کر، اذان سن کر منہ ادھر نہیں مسجد کی طرف کرنا. ترازو پکڑو تو انصاف کرنا ہے، اگر کوئی پنچایت آئے تو انصاف کرنا ہے، اگر کوئی راز ہے تو راز رکھنا ہے. یہ سارے کام زندگی میں کرنے ہیں، کیونکہ موت کے دھیکے میں پتہ چل جائے گا میں نے کیا کیا کھیل کھیلا. اگلی منزل کیا آتی ہے؟ قبر. موت کے بعد اگلا ٹھکانہ کیا ہے؟ قبر. یہ قبر بھی قسمت سے، کفن بھی قسمت سے. ایسی بات ہے، لیکن یاد رکھنا حدیث مبارکہ کسی کو اگر چیتا کھا گیا یا آگ میں جل کر گنگا اس کی خاک کسی نے بہا دی، اس کے لیے عذاب قبر اتنا ہی ہوگا. اللہ کریم اس کے لیے قبر کا انتظام بنا دیں گے. اب قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو عزیزان گرامی قدر جو کچھ دنیا میں اس نے کیا اب اس کا پھل کھانے کا وقت آ جاتا. اس لیے دنیا غفلت کا نام نہیں، یہ تو جاگ کر اس قبر کیا ہے؟ 6x3 کا ایریا ہے، وہاں اے سی کو نہیں لگے، وہاں جدید لائٹنگ نہیں ہے، وہاں تو کوئی سوراخ نہیں، اور اپنے ہاتھوں سے مٹی. بندہ یہی سمجھ جاتا نا. بلکہ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جو جنازے میں تھے اگر انہوں نے عشاء نہیں پڑھی یا فجر نہیں پڑھی تو ان کو یہ موت جگا نہ سکی کہ جس کو مٹی میں آپ خود دبا رہے ہیں. زندگی میں کوئی مٹی اپنے اوپر ڈالتا ہے، کوئی ماں کے اوپر مٹی گرنے دیتا ہے، بھائی بہن پہ گرنے دیتا ہے، دوڑ کے بندہ صاف کرتا ہے. پھر اتنی جرت تھی تو وہاں بھی کہتا مٹی کے سپرد نہیں کرنا، وہاں بھی کہتا کہ مٹی نہیں ڈالنی، کہتے جلدی کرو مٹی ڈال دیے. اور پھر قرآن کہتا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ کہ پہلی مٹھ ڈالو تو یہ پڑھو، دوسری پہ یہ پڑھو، اور تیسری پہ پڑھو تارۃ اخری کہ مٹی سے آئے مٹی میں گئے اسی سے اٹھائے جائیں گے. اس سے بڑا اور پیغام کیا ہوگا؟ قبر میں لٹا کر اوپر مٹی اپنے ہاتھوں سے بیٹا ماں پہ ڈال رہا ہے، بھائی بھائی پہ ڈال رہا ہے، باپ بیٹے پہ ڈال رہا ہے، دوست دوست پہ ڈال رہا ہے، اور سوچ نہیں رہا کہ پیغام کیا مل رہا ہے کہ فریدہ خاک نہ دیے خاک کو جیڑ نہ کو جیوندیاں پیراں تھلے تے مویاں اوپر. اس مٹی میں جب جانا، لیکن یاد رکھنا ہم نے قبر کھودی، کسی قبر کھودنے والے نے کھودی، دیکھا تو کوئی لائٹ نہیں تھی، دیکھا تو وہاں کوئی کمکمے نہیں تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم بولو صلی اللہ یار زور سے درود پاک ہے، گواہ بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا جو ہی مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں مٹی ڈال کے سارے رشتہ دار واپس پلٹ جاتے ہیں، اللہ کریم کے محبوب قبر میں تشریف لاتے ہیں. نقیر آتے پوچھتے من ربک ما دینک ما تقول فی القیاس. 3 سوال امام بخاری نے تو صرف ایک لکھا ہے الحاظ القیاس. پہلا سوال من ربکا، کوئی بندہ یہ کہے کہ 3 میں سے 2 کر جائے تو کامیاب ٹھہرے گا، واللہ جس کو تیسرا نہیں آنا ہوتا رب پہلے 2 بھی اس کے بلا دیتا ہے. پہلے 2 بھی اسے آتے، یہ نہیں کہے گا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، وہ کہے دینی اللہ، دینی الاسلام، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام. چلو تیسرا رہ گیا تو کیا ہوا؟
جس کو تیسرا نہیں آنا ہوتا بندے کو نہیں پتا، رب تو جانتا، رب پہلے بھی بلا دیتا ہے، بلکہ بلانے کی ضرورت نہیں، جس کو تیسرا نہیں آنا ہوتا پہلے آتے ہی نہیں، کیونکہ پہلے دونوں جو سوال ہے انوں کا جواب تیسری ذات سے منسوب ہے۔ تیسرا سوال کیا؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، جب دنیا میں تھا تو اس وقت دعا مکڑے والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ ماضی استمراری ہے کہ جو وقت گزرا کیا کہتا تھا۔ پہچان مصطفیٰ کرنی پڑے گی۔ تو بابا پتہ یہ چلا کہ وہاں کامیابی چاہیے تو دنیا میں سرکار کی پہچان کریں۔ تو سرکار کی پہچان صرف یہ نہیں کہ میں صرف نعت پڑھتا رہوں، سرکار کی پہچان یہ نہیں کہ مولوی نعت خان کو پیسے دیتا رہوں، سرکار کی پہچان یہ نہیں کہ صرف ایک دو دیگیں پکا لو، سرکار کی پہچان صرف یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ واہ سونے ہم تیرے غلام، پھر غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ جو مصطفیٰ کو پسند وہ کرنا پڑے گا، مصطفیٰ کو جو ناپسند ہے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اگر یہ ٹھنڈک سرکار کو پہنچانے کا اہتمام میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، تو پتہ یہ چلا کہ سرکار سے سچی محبت کا اظہار بھی ہم نے نہیں کیا۔ چلو اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ جب سرکار تشریف لائیں گے اور آقا کریم کے آنے سے جب پہچان ہو جائے گی، امتی بول کر کہے گا، بٹھا دیا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا ذات کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ تو میرے مصطفیٰ کریم ہے جن کا کلمہ میں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں سے کہہ دو نام کا نامت العروج، آپ ایسے سو جس طرح پہلی رات کی دلہن سو، بے غم ہو جا، خوشی کی انتہا ہو جا۔ وہاں پھولوں کی سیج ہوتی ہے۔ یا فرمایا رب کے محبوب نے فرمایا، رب فرماتا ہے اس کی قبر کا فرض جنت کا کر دو، اور اللہ کریم فرماتا ہے یہ گھر والوں نے تو 3 بائی 6 کا گڑھا کھودا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کریم پہلے جہنم کی کھڑکی کھلواتے، دکھا کر کہتے بند کر دو، پھر جنت کی کھلتی اور ہمیشہ کے لیے کھلی، اس لیے کہ اس بندے کو پتا چلے تیری سزا یہ ہو سکتی تھی، لیکن تو نے دنیا میں میرے حکم کو مانتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی غلامی کی ہے۔ آج دیکھ اس کے آنے کی برکت تجھے کیا ملی، پہچان تجھے ملی، کھڑکی کھل گئی صبح قیامت تک، پھر اس بندے کو حشر کے دن تک وہاں جنت کی خوشبوئیں ہیں۔ اگلی حدیث سنیے، سرکار نے فرمایا پھر اللہ کریم فرماتے اس کی قبر کو کھلا کر دو۔ یہاں پہ بندے کچھ اعتراض کرتے کھلی تھی تو باقی قبریں کدھر گئی؟ یہ حجاب ہے، برزخ ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں، ماننا پڑے گا، یہ رب کی حکمت ہے۔ یہ سامنے ہمارے سیمپل تو وہ تھوڑی سی مٹی کی ڈھیری ہے، لیکن حدیث کا خلاصہ اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑا نظام ہے آگے۔ تو عزیزان گرامی کا اس لیے پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ رحمت بھی ملے گی، وہاں پہ اے سی بھی چلیں گے، وہاں پہ کمکمے بھی جگمگائیں گے، وہاں فرش بھی پھولوں کا بن جائے گا، خوشبوئیں بھی آئیں گی۔ امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف تالیف کی، مدت تک ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، کیونکہ زندگی میں سونے نبی سے پیار کیا۔ تو عزیزان گرامی قدر میں اختتام کی طرف وقت بھی ہو گیا آ گیا۔ اب اس کے بعد روز محشر آئے گا۔ اللہ کے حضور جب جانا ہے نا، یہ بتاؤ درمیان میں تو بڑا پینڈا ہے نا، میں سارے ہی چھوڑ کے آخری بات کرنے لگا ہوں۔ جب معاشر کے دن جائیں گے تو اللہ نے قرآن میں ایک آیت عطا فرمائی ہے ہمیں۔ معاشر کا حال جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ پڑھیے، قرآن پڑھیے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح، زمین کی جہت کو بدل دیا جائے گا۔ اب اوپر والا حصہ اب اس کی کیفیت یہ ہیٹ جذب کرتا ہے، لیکن جب بدلیں گے یہ تانبا بھی بن جائے گا تو یہ حرارت جذب کرنے کی وجہ خارج کرے گی۔ اوپر سے سورج سوا نیزے پہ، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، انکار ممکن نہیں، سوا اللہ کے عرش کے کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ ملے گا کہ یہ 7 نشانیاں حدیث پاک میں آتی ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں، میں صرف بات یہ کرنی قرآن کی ایک آیت ہے۔ اللہ کے سامنے جب بندہ جائے گا، قرآن میں 30ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پڑھی ہوئی ہے نا سورہ تکاثر میں، نہیں تو آ جا کے پڑھنا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ناراض نہ ہونا، ایمانداری سے بتائیے ہم دکان پہ یاسین کس لیے پڑھتے ہیں؟ برکت وہی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پیسے بڑھ جائیں۔ اچھا تو میں اور آپ یاسین پڑھے گا کیک بھی نہ آئے، خوش ہوں گے؟ ہم خوش ہوتے ہیں گاہ پہ، یاسین پڑھی آ گئی، مزمل پڑھی آ گئی، اور پھر کبھی قسم کے لیے قرآن پڑھی، یا پھر ہم پڑھتے مثلا بھی ہم پڑھیں گے سارے سورہ اخلاص پڑھو 3 بار، حدیث پاک ہے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ہم کہیں گے ہمیں بھی ملا، ہماری مرحومہ کو بھی مل جائے گا۔ ہمارا ایجنڈا اتنا رہے گا، لیکن قرآن اس لیے تو نہیں آیا۔ قرآن آیا تھا انسان کو سنوارنے کے لیے، قرآن آیا تھا سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن ہوا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا علم اس قرآن میں،
ہمیں وہاں سے کچھ نہیں مل رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہماری نظر وہاں پہنچ نہیں رہی. ہم نے قرآن کے جو نزول کا مقصد تھا اس کو سمجھا نہیں. تو عزیزان کرام، قرآن کی یہ آیت جو ہے نا، اگر اسی پہ بندہ ایک لمحے کے لیے رک جائے تو میں تو کہتا ہوں ساری غفلت دور ہو جائے. کیا فرمایا؟ ثم پھر لا تسألن، تم سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں. نعمتیں کتنی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے. چلو باقیوں کو چھوڑے، اپنے اپنے وجود کی بات کریں. تیرے میرے پاس جو ہے یہ کس کا دیا؟ تو رب نے دیا تو نعمت ہے نا. وجود رب کی نعمت، گھر رب کی نعمت، رشتہ داری رب کی نعمت، کاروبار رب کی نعمت، دوست رب کی نعمت، والدین رب کی نعمت، اولاد رب کی نعمت. کیا کیا گنے؟ وہ کہتا ہے میں ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. اگر اللہ کریم نے پوچھ لیا بتا بھی میں نے تجھے جوانی دی تھی، میری نعمت تھی، تو نے کہاں بسر کی؟ کیا جواب دیں گے؟ تجھے میں نے وقت دیا تھا، نعمت تھی، اذان بھی تو نے سنی، کان تیرے سلامت تھے. یہ نعمت ہے نا کان. تو کانوں سے سننا نہیں، کانوں کا کام کیا ہے؟ سننا، سن کر اس پہ عمل کرنا. اگر اذان سن کر ہم مسجد کی طرف نہیں پلٹے تو ہم نے نعمت کا شکرانہ ادا. نظر کیا ہے؟ دیکھنا. نظر سے صرف دنیا داری نہیں دیکھنی ہوتی، قرآن کو بھی دیکھنا ہوتا، اللہ کے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، والدین کو دیکھنا ہوتا ہے. جو جو جلوے دیکھے رب نے پوچھ لے بتا آنکھ کا کوئی حق تو نے بھی ادا کیا ہے؟ تو پھر کیا جواب ہے؟ پھر اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، اگر اللہ کریم نے فرما دیا کہ ماں باپ میں نے تجھے دیے، بڑی نعمت دی، تو نے کیا کیا؟ قدر کی. تو پھر جو والدین کو دکھ دے رہے ہیں، پریشانی دے رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے ماں باپ جیسا کوئی رشتہ نہیں. یہ باقی محبتیں ساری آنی جانی ہیں، ماں باپ کی محبت ایسی سچی، نبوت کے بعد سب سے بڑھ کر اولاد سے جو پیار کرنے والا رشتہ وہ ماں باپ کا. اور ماں باپ کا اکرام اور عزت تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ وقت دعا کا ہو گیا. والدین وہ ہیں جن کی خدمت کرنے کا حکم خود قرآن میں اللہ نے دیا، کئی مقامات پہ فرمایا. اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو ہر وقت بازو کو جھکائے رہا. جناح کا معنی تفسیر کرتے علماء نے لکھا ہے جب پرندہ عقاب ہوا میں اڑتا ہے پر کھولتا ہے، بلندی پہ چلا جاتا ہے، نیچے آنا تو سمیٹتا ہے.